السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم فرسٹ ایڈ کی 13ویں اور آخری نظم وحدانیت اس کی تشریح سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مست وکلی بلوچی زبان کے نامور اور منفرد شاعر ہیں۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا کامیاب سفر۔ آپ نے ایک عورت سے محبت کی لیکن پھر وہ تو آپ کو نہ مل سکی، لیکن آپ عشق حقیقی کی طرف جو ہے پھر راغب ہوئے۔ اس طرح آپ کا یہ کامیاب سفر جو ہے آپ کو عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف لے کر آیا۔ قادر الکلام شاعر ہے۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں آسانی سے کہہ لیتے ہیں۔ آپ کو جو ہے بالکل اپنے اس فن پر مکمل عبور ہے، شعر شاعری پہ آپ مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ صوفی شاعر ہیں، تصوف پر بھی بہت کچھ لکھا آپ نے۔ اردو مترجم طارق قریشی۔ طارق قریشی نے بلوچی نظم حمد کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور بہترین جو ہے ایک شاہکار پیش کیا ہے۔ یہ بلوچی نظم جس کا اصل نام حمد تھا، اس کا ترجمہ طارق قریشی نے کیا ہے۔ اردو ترجمہ کے ساتھ اس کو آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ نظم کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے قہار اور غفار ہونے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفات کا بھی اس میں ہم تشریح میں بیان سمجھیں گے۔ انسانی گناہ اور رحمت خدا بندی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، انسان گنہگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے یہ بھی ہم تشریح میں سمجھیں گے۔ اللہ کے دیدار کی خواہش، رحمت باری تعالیٰ کا یقین کامل۔ انسان جتنے بھی گناہ کر لے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناامید نہیں ہونا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو وہ چاہے زمین آسمان بھر جائے آپ کے گناہوں سے، پھر بھی بخشنے والی ذات ہے۔ سب سے پہلے شاعر کا نام لکھیں گے آپ، مست وکلی، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نظم کا عنوان لکھیں گے وحدانیت، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ماخذ معلوم ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کا جو ماخذ ہے آپ کو بتایا کہ یہ بلوچی نظم حمد کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ بلوچی نظم حمد۔ یہ آپ کا ماخذ ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اس کا پہلا شعر دیکھیں۔ مست وکلی جو ہے 1828 عیسوی اور اس کی ولادت بنتی ہے 1895 عیسوی اس کی وفات، یہ بھی آپ لکھ لیں۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ یکتا ہونا بھی مطلب ایک، واحد کا مطلب بھی ایک ہے، زیبا سے مطلب ہے اچھی لگنا، جچنا، زیب دینا۔ تو آپ مختصر مفہوم لکھیں گے۔ سب سے پہلے 2 سے 3 لائن کا مختصر مفہوم ہونا چاہیے۔ اے خدا تو واحد اور لا شریک ہے اور صرف تو ہی اقتدار اعلیٰ کا حقدار ہے۔ تو بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اصل بادشاہ کا اصل حقدار ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کی مرضی کے بنا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔
وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی خدا کی ذات تھی، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی خدا کی ذات ہی ہوگی۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور انسان جو ہے یہ فانی ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سب سے بڑی مثال وہ ہمیں سورۃ اخلاص میں مل جاتی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ اخلاص جو ہے بہترین حوالہ بن جاتا ہے اس پوری نظم کے ایک حوالے کے طور پہ، خاص طور پر اس وحدانیت کے لیے۔ اس کا آپ ضرور بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بے شمار ہمیں دلیلیں ملتی ہیں، دلائل ملتے ہیں، مثالیں ملتی ہیں۔ اس نظام کائنات کو ہی دیکھ لو جو اتنی صدیوں سے، اتنے ہزاروں لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے جو ہے خود بخود چلا آ رہا ہے۔ اس کی چلانے والا کوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر اس کا کوئی خدا نہ ہوتا اس کائنات کا تو یہ نظام دہم برہم ہو جاتے، زمین آسمان جو ہے تباہ ہو جاتے، سیارے آپس میں ٹکرا جاتے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے یہ کس کی کاریگری ہے؟ یقیناً اس کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ہے۔ اگر ایک کی بجائے دو خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، انتشار پیدا ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا میں سورج مشرق سے نکالوں گا، دوسرا کہتا میں مغرب سے نکالوں گا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو ہمارے 1973 کے آئین میں بھی، قرارداد مقاصد میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا اصل مالک جو ہے، اصل ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حکومت پاکستان یا اس کے جو نمائندے ہیں وہ ان اختیارات کو بطور امانت استعمالات کریں گے کہ اصل اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن حکومت وقت اور اس کے نمائندے ان اختیارات کو بطور امانت استعمال کریں گے۔ اس لیے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ اقتدار اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہوتی ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ان کو یہ انعام ہے، یہ امانت ہے، اس لیے اس فریضے کو بخوبی سرانجام دیں، ان پر یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ جس طرح ہم جانتے ہیں وہ اتنے ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور نور کی شکل میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ حوالے کے شعر آپ ضرور لکھیں گے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ دوئی سے مراد دو ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس کے ایک ہونے پہ اس کی ذات گواہی دے رہی ہے کہ دوسرا کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ نظام قائم نہ رہ سکتا۔ نہ گھوڑے سکندر نہ کپڑے دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن قیامت ضرور برپا ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا، زمین و آسمان جو ہے، سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا، سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس لیے بڑے بڑے بادشاہ آئے، سکندر جیسے آئے، لیکن کیا ہوا، وہ بھی آئے مٹی کے نیچے دفن ہے، خاک بن گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو اے اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہ کو فقیر بنا دے اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے آپ کو پہلے شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔
اب ہم دوسرے شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ تو اگر قہر پر اتر آئے، تیری ستوت کا ہی رہے چرچا۔ قہر کہتے ہیں غصہ، غضب۔ ستوت کا مطلب روب، دبدبا، چرچا ہونا، شہرت ہونا۔ اے اللہ اگر تو قہر نازل کرے، اے اللہ اگر تو قہر نازل کرے تو ساری کائنات میں صرف تیری عظمت اور روب کا ہی چرچا باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس مخلوق کو ختم کر دے، اس گناہ کرنے والے انسان کو جو ہے ختم کر کے ایسا انسان لے آئے جو کبھی گناہ کرے ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور ہمارے اندر ایسی صفات رکھ دی ہیں کہ ہم گناہوں کی طرف مائل تو ہو جاتے ہیں لیکن پشیمان بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کے کچھ نیک بندے تو ایسے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں بالکل نہیں آتے۔ تو اس لیے کہ فرشتوں سے بہتر انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دے، اس کو گرفت میں لے لے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آئے ہیں، زیادہ تر تو وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت والے، شفقت والے ہیں، رحمان اور رحیم جیسے نام ہیں۔ بس کچھ 2-3 نام ایسے ہیں جن میں غضب جھلکتا ہے، قہار اور جبار جیسے جو نام ہے، اور ان کے علاوہ باقی جو ہے سارے نام جو ہے وہ شفقت والے ہیں، مہربانی والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو سیدھے راستے پر چلے، چاہے تو گمراہی کی طرف چلا جائے، شیطان کے کہنے میں آ جائے، شیطان کے راستے پر چل پڑے۔ لیکن انسان گناہ کرنے کے بعد جب واپس لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کریں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسا فرشتہ سور پھونکے گا تو پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح جو ہے وہ اڑنے لگیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنے ہی یا کریم ادھر سے ادھر گئے، لطف و غضب میں فاصلہ تھا کتنی دور کا۔ امیر منائی کا لکھا ہوا یہ شعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر رحمت، جس پر کرم فرما دے گا، وہ گنہگاروں کی صف میں جو کھڑے ہوں گے تو اسی وقت ان کو جہنم سے جنت میں لے جایا جائے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا اور گنہگاروں کو جس پر چاہے گا شفقت کر دے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بہت نیک ہوں گے دنیا میں لیکن انہوں نے ریاکاری کی ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کے سارے اعمال بھی ضائع کر دے گا۔ تو کبھی بھی انسان یہ نہ کہے کہ میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا یا میری بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کام آئے گی، روز محشر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کام آئے گی۔ اس لیے انسان کو جو ہے تھوڑی سی عبادت کر کے تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ رائے گاہ جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ سایہ لطف و کرم سے ہے عبارت ہستی، سایہ لطف و کرم سے ہے عبارت ہستی، حشر ہو جائے جو تجھ سے، حشر ہو جائے جو تو مجھ سے خفا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس سے ناراض ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی کوئی بھی نہیں بچا سکتا کسی کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غصے پر، غضب پر حاوی ہے۔ کبھی میں جو سربا سجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شعر ہے۔ کبھی میں جو سربا سجود ہوا
تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کہ میں تو انسان تو ہمیشہ جو ہے اپنے اندر اس نے خواہشیں پالی ہوئی ہیں، تو نماز میں تو ہو گیا بس ایسے ہی دکھاوا کر رہا ہے۔ نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسا سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، ایک قلبی اور روحانی کیفیت اس کے اندر موجود ہو۔ تو روز محشر بھی ہر چیز جو ہے دست و نابود ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے تو رفیع علیہ السلام سور پھونکیں گے اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کی بات کریں تو سابقہ قوموں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نافرمان قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ طوفان نو جب آتا ہے تو پھر وہ ساری قوم جو ہے اس میں غرق ہو جاتی ہے، اور سوائے گنتی کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اس پیغمبر کی بات کو مانا۔ قوم میں عاد دیکھ لیں، قوم میں ثمود دیکھ لیں، ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایسی ایسی بستیاں تھیں جن پر پتھروں کا عذاب آیا، آگ کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، پوری کی پوری بستی الٹ دی گئی۔ تو اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اس کے پیغمبر کے احکامات کو نہیں مانا۔ قوم فرعون کو دیکھ لیں، فرعون جو ہے آخر تک جو ہے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتا رہا، لیکن جب غرق ہونے لگا، موت کو سامنے دیکھ لیا، تو پھر کہنے لگا کہ میں اب تائب ہوتا ہوں، لیکن اس وقت وہ پانی سر سے گزر چکا تھا، وہ پھر غرق ہو گیا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی غرق ہو گیا۔ وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، ایک حقیر سے مچھر سے جو ہے اس کی موت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ جو بھی میری برابری کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام پھر عبرتناک ہوتا ہے۔ بے شک یہ پرانے حوالے ضرور لکھیں، کیونکہ ایسی نظم ہو یا حمد یا نعت ہو تو پھر ان میں یہ حوالہ جات دینا ضروری ہے۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے فرعونوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب میں مبتلا کر دیا، اور آج بھی وہ مصر کے عجائب گھر میں جو ہے عبرت کا نشان بنا ہوا فرعون، اس کی لاش کو جو ہے حنوط کر کے مسالہ جات لگا کر آج بھی محفوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشاندہی کر دی تھی اس کی کہ ہم تجھے نشان عبرت بنائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی بھی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تیسرے شعر کی تشریح سمجھتے ہیں۔ اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا، شفیق رحم کرنے والا، تو اللہ جیسا شفیق اور مہربان بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ اگر تو رحمتوں پر آمادہ ہو تو کوئی تیرے جیسے رحمت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ جیسا رحمان اور رحیم کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ کو بتایا کہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور رحیم کا مطلب بھی یہی ہے سدا رحم کرنے والا، گنہگاروں پر بھی رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں مشرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس پر چاہیں گے عنایت کر دیں گے، اور گنہگاروں کو جو ہے وہ بخشش فرما دیں گے، لیکن جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے گا اس کو پھر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ انسان اسیاں کہتے ہیں گناہ، انسان گناہ کرنے سے باز نہیں آتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، غلطی کر بھی لیتا ہے، تو لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس انسان نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائے یا زمین آسمان بھر جائے یہ خلا، لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی جائے تو وہ اس توبہ کو قبول کرتا ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والی وہ ذات ہے۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ انسان جو ہے یہ گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے کے پاس لے کر آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے،
تو وہ انسان پر رحمت کرتا ہے، اس پر کرم نوازی کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے بعض کا بہت زیادہ گمراہ ہونے کے باوجود بھی وہ واپس لوٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اور بہت سے گناہوں سے جو ہے توبہ طائب ہو کر اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، اور وہ اس کی توبہ جو ہے اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ بھی قرآن والا میں نے لکھا ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے، ایک ماں جو ہے جتنی محبت کرتی ہے ایک بیٹے سے، اپنی اولاد سے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کس طرح چاہے گا کہ اپنے اس بندے کو آگ میں جانے دے۔ اس لیے انسان جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے توبہ کر لے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کامات کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ زمین کا آدھونی حصہ اگر آپ دیکھیں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شدید گرم ہوتا ہے، مگر قدرت الہی سے زمین کے اوپر والے حصے کا محفوظ پانی اندرونی تپش سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں گر جاتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان چیزوں کو حکم دے رکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس کے حکم کے تابع ہیں، پابند ہیں، ورنہ جو ہے آفتیں آنے لگتی، سیارے گرنے پڑ جائیں، کہکشائیں جو ہے آپس میں ٹکرا جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے ہم پر کہ ہمیں بہت سی آفتوں سے اس نے بچایا ہوا۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی 4 اشعار کی تشریح سمجھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔